Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop جہاں ہم آپ کو لیٹسٹ فائنینشیل اکنامک نیوز دیتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کس طرح سے جو روز کی اکنامک اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی جیب کو امپیکٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ ایجوکیٹڈ اور انفارمڈ ڈیسیجنس بنا سکتے ہیں تاکہ یو انویسٹ ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اینڈ وی کین انشاءاللہ بیکم رچ پیپل ان اے رچ کنٹری. سو آج ہم بات کریں گے بینجامن گراہم کی مشہور کتاب دی انٹیلیجنٹ انویسٹر کی. دو بہت اہم چیپٹرز ہیں اس میں, چیپٹر 8 دی انویسٹر اینڈ مارکیٹ فلکچویشنز اور چیپٹر 20 مارجن آف سیفٹی ایز دا سینٹرل کانسیپٹ آف انویسٹمنٹ. یہ دونوں چیپٹرز وارن بفیٹ کہتے ہیں کہ ان کی انویسٹنگ فلاسفی کا بنیادی حصہ ہیں. Before we start, I want to talk to you guys about the fact that Berkshire Hathaway, which is Warren Buffett's company, you guys know this, جو بھی مجھے جانتا ہے ان کو پتہ ہے کہ Warren Buffett is someone جن سے میں نے سیکھا ہے about investment. میری entire philosophy and my entire جو established understanding ہے of investment, it comes from Warren Buffett, and he has announced that he will be stepping down as CEO, which is an executive decision which he had to make for the best of the company. This marks the end of an era for the world of finance, because Warren Buffett ایک ایسے شخص ہیں, ایک ایسے idol ہیں for everyone within the capital markets کہ it really feels like a big ending. So he is just brilliant and he will most definitely be missed. I thought I'd give you guys that update. It made me very sad. So سب سے پہلے, what does chapter 8 say about the market? Market fluctuations کا سامنا. So stock market ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. گراہم کہتے ہیں کہ یہ فلکچویشنز انویسٹر کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, نہ کہ خوف کا سبب. آپ کو مارکیٹ کے موڈ سوئنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سو ہی اسپیکس اباؤٹ مسٹر مارکیٹ. مسٹر مارکیٹ ایک ایسی انالوجی ہے جو میں سوچتی ہوں کہ او مائی گاڈ, اٹ از دی موسٹ ایپٹ ایکسپلینیشن آف کہ اسٹاک مارکیٹ میں حصہ دار ہونا کس طرح سے ہوتا ہے. سو اسینشلی اٹ سیز, گراہم ایک مثال دیتے ہیں کہ مسٹر مارکیٹ ایک, مطلب آپ سوچیں کہ آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس بزنس کے شیئر ہولڈر ہیں اینڈ دس از یور بزنس پارٹنر مسٹر مارکیٹ. اور آپ کا پارٹنر مسٹر مارکیٹ روز آپ کو اپنے شیئر کی آفرز کا ایک نیا پرائس دیتا ہے. کبھی بہت آپٹمسٹک ہوتا ہے, کبھی کوئی اوپر پرائس آفر کرتا ہے, کبھی نیچے, کبھی بہت پیسمسٹک ہوتا ہے تو لو پرائس آفر کرتا ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے موڈ سوئنگ سے متاثر نہ ہوں, بلکہ جب وہ لو پرائس آفر کرے تو خرید لیں اور جب ہائی پرائس آفر کریں تو بیچتے ہیں. So why is Mr. Market such an amazing analogy? Mr. Market is such an amazing analogy because Mr. Market is described کہ وہ ایک manic, depressive, alcoholic business partner ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا آدمی ہے جس کی بزنس ایکیومن پہ آپ ریلائی کر ہی نہیں سکتے, بیکاز اس کا کوئی ایموشنل ڈسپلن ہے ہی نہیں. وہ ایک سائیکوٹک آدمی ہے. وہ آ کے کسی دن کہتا ہے کہ جی یہ شیئر 200 روپے کا ہے, کبھی کہتا ہے 400 روپے کا ہے, کبھی کہتا ہے 150 روپے کا ہے. لیکن آپ ایز اے بزنس پارٹنر آپ اٹونومس ہیں, آپ کو اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا بھاشن بیچتا رہے گا آپ کو, لیکن آپ ایک انسٹیبل شخص کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, مسٹر مارکیٹ, دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ سو یو ہیو ٹو کم اپ ود یور اون آئیڈیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. اینڈ دیٹ از ان لائن ود واٹ اگین از سیڈ کہ وہ لو پرائس آفر کریں آپ خرید لیں, ہائی پرائس آفر کریں آپ بیچ دیں, کمپیئر ٹو فیئر پرائسز. Another thing that is spoken about, emotional discipline. انویسٹر کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھنا چاہیے ہے. جب مارکیٹ گرتی ہے تو پینک سیلنگ سے بچنا چاہیے, اور جب مارکیٹ چڑھ رہی ہو تو اوور کانفیڈنس سے بچنا چاہیے. ہمیشہ اپنے انویسٹمنٹس ڈیسیجنس کو لاجک اور انالیسس پہ بیس کرنا چاہیے. Now why is this important? This is important because فرض کریں if I give you an example, right, کہ میں اپنی دوست کو کہتی ہوں کہ یار ابھی آج اس دکان پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, تو وہ کیا بولے گی یار چل کے فوراً خرید لیتے ہیں, یہ پرائسز اب آگے کب آئیں گی. لیکن جب اسٹاک مارکیٹ میں پرائسز گرتی ہیں تو لوگ سیلنگ کرتے ہیں. وائی؟ جب آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ آفر ہو رہا ہے, جب ایک چیز فار ایگزامپل اس کی فیئر ویلیو پرائس جہاں وہ ٹریڈ کرتا ہے 300 روپے, آج وہ آیا ہوا ہے 250 روپے پہ, دس از اے ڈسکاؤنٹ. نیچرلی چیزیں ہمیشہ اپنے فیئر ویلیو پہ واپس جاتی ہیں. وائی ڈو پیپل گیٹ سو افیکٹو؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں پچھلے ہفتے کا.
پچھلے ہفتے بیکاز آف ہماری کراس بارڈر ٹینشنز کچھ انسٹیٹیوشنز نے پینک سیلنگ کی. سرپرائزنگ آئی نو. ریٹیلرز نے تو آف کورس پینک سیلنگ کی. کچھ بروکرز نے ایکچولی اپنے ریٹیلرز کو ایڈوائز کیا کہ آپ لوگ اس ٹائم پہ سیلنگ کرتے ہیں. مارکیٹ بند ہوئی تھرسڈے کو فار لیبر ڈے اینڈ فرائیڈے کو مارکیٹ اگین گین 3000 پوائنٹس. واٹ ہیپنڈ؟ جن لوگوں نے پینک سیلنگ کر دی تھی وہ لاس میں تھے بیکاز ایک دن بعد مارکیٹ واپس چڑھ گئی. سو دس از وائی وین یو آر بینگ آفرڈ اے ڈسکاؤنٹ دیٹ از وین یو بائی. جب لوگ پینک کر رہے ہوتے ہیں، فیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ خریدی جاتی ہیں چیزیں. اور جب لوگ یوفورک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں when the market is in a euphoric state کہ وہ چڑھ رہی ہے، مزید چڑھتی جائے گی, that is when you start booking profits. Another thing that is spoken about in chapter 8, long-term perspective. شارٹ ٹرم مارکیٹ موومنٹس پہ فوکس کرنے کے بجائے لانگ ٹرم گولز اور کمپنی کے فنڈامنٹلز پہ فوکس کریں. اچھی کمپنیز وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہیں اور ان کے شیئرز بھی ویلیو میں بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, بہت سمپل سی. سازگار نام کی ایک کمپنی ہے, ہیول نام کی گاڑی بیچتی ہے. دس از ناٹ اے بائر اور سیل کال, آئی ایم گیونگ ایز این ایگزامپل. کچھ لوگوں نے اسپاٹ کیا کہ اچھا یہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پہلے یہ صرف رکشے اپلائنسز یہ چیزیں بیچتے ہیں, اب ان کو ہیول کا کانٹریکٹ مل گیا. They will be the Havel distributors in Pakistan. Total knockdown news. Pehle actually they were bringing, I believe, fully manufactured cars, and then they started doing the total knockdown news. yahan plant set up karke. جن لوگوں نے 40 روپے پہ یہ شیئر اسپاٹ کر لیا نا کہ یہ کمپنی گرو کر رہی ہے. اب نیچرلی ایک کمپنی گرو کرتی ہے تو اس کی شیئر پرائز کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ اس کی ارننگز بڑھتی ہیں. ارننگز بڑھتی ہیں تو ارننگز پر شیئر بڑھتی ہے. ارننگز پر شیئر آپ کا پرائز ٹو ارننگز ریشیو جو ہوتا ہے, جو ایک سرٹن ملٹیپل پہ چلتا ہے, جو آن ایوریج 6 کے ملٹیپل پہ چلتا ہے ہماری مارکیٹ میں. اب فار ایگزامپل ایک شیئر, فار ایگزامپل یہ لوگ, ان لوگوں کا اگر 10 روپے کا شیئر تھا تو یہ لوگ ارن کر رہے تھے 2 روپیز پر شیئر. دیٹ مینس کہ ان کا 5 کے ملٹیپل پہ چل رہا تھا. اب سڈن ان کی ارننگ بڑھ گئی. ناؤ دیر ارننگ 10 rupees per share, which is a 1-to-1 ratio. That means کہ اس کی پرائز چڑھے گی because the sentiment based market. What does that mean? کہ earnings کی وجہ سے اس کی پرائز started increasing and this continued till now. سازگار is sitting at the price, I believe it is trading around 1300 rupees, 1300-1400 کے بیچ میں it is trading, right? And that even people are saying is undervalued. بیکاز وہ اتنی گروتھ شو کر رہی ہے کمپنی کے پیپل آر سیئنگ کہ یہ بھی ملٹیپل کے لیے اس کے سازگار کے لیے از انفیئر. اگین ناٹ اے بائر سیل کال, آئی ایم شیئرنگ مارکیٹ سینٹیمنٹ وتھ یو گائز. دیٹ از وٹ گروتھ اسٹاکس آر, کمپنیز جو فوکس کرتی ہیں آن گروتھ. نمبر 5, مارکیٹ ٹائمنگ سے پرہیز. مارکیٹ کو ٹائم کرنا مشکل ہے, اس لیے گراہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹائمنگ کے بجائے ویلیو انویسٹنگ پہ فوکس کریں. جب آپ کو کسی اسٹاک کی پرائز اس کی انٹرنزک ویلیو سے نیچے لگے تو اس میں انویسٹ کریں. واٹ ڈز دس مین؟ دس مینس کہ ایک آپ کی پولیٹیکل چیزیں خراب ہو گئیں اور ایک شیئر جو بہت اچھا تھا, رائٹ, اٹ واز گوئنگ ریلی ویل, دا کمپنی از گڈ, وہ گرنا شروع ہو گیا. اب یہ فیئر پرائز پہ ٹریڈ ہی نہیں ہو رہا, ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. اٹھا لیں آپ, خرید لیں. You think the company is fundamentally strong, you buy it at that point. Number 6, diversification. اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کر لیں, الگ الگ سیکٹرز اور انڈسٹریز میں انویسٹ کریں. آپ اپنے رسک کو کم کر سکتے ہیں. اگر ایک انویسٹمنٹ پرفارم نہیں کرتی تو دوسری انویسٹمنٹ اس لاس کو کور کر سکتی ہیں. وائی از دس امپورٹنٹ؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی اگر ہم کہتے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر ڈپینڈز ویری ہیویلی آن لون فائنینسنگ. اپنی ڈے ٹو ڈے ان کے جو خرچے ہوتے ہیں اینیول, they depend on short term financing for this. What does this mean? This means کہ جو آپ کی cost of borrowing low ہوگی تو ان کے profit margins increase ہوں گے because their cost of borrowing is going to be low, اور وہ ایک integral part ہے ان کی پوری business model کا, right? That means کہ at times when آپ کا interest rate نیچے ہے, likely ہے کہ آپ کے بینک زیادہ perform کریں گے. اب now there are certain sectors جیسے کہ automobiles, they do very badly جو آپ کی فائنینسنگ نہیں ہوتی. Why? Because لوگوں کو لونس چاہیے ہوتی ہیں مہنگی گاڑیاں خریدنے کے لیے, اور اگر انٹرسٹ ریٹ 22% پہ چل رہا ہوگا, 20%, 22% پہ, دیٹ مینس کہ لوگوں کی کاسٹ آف بورونگ بہت ہائی ہوگی, وہ اوائڈ کریں گے. تو ان ٹائمس پہ اگر آپ نے اپنے آٹو کے, حالانکہ وہ کمپنیز اچھی ہیں, ایونچولی ود چینجنگ میکرو اکنامک ڈائنامکس وہ کمپنیز واپس اپنی پوزیشن پہ آئیں گی. دیر از نو نیڈ ٹو پرٹیکولرلی سیل اے گڈ کمپنی جسٹ بیکاز اس ٹائم پہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ایسے چل رہے ہیں کہ
کیا کہتے ہیں کہ دیٹ کمپنی از ناٹ بینگ ایبل ٹو پرفارم. وٹ ول ہیپن بائی ڈائیورسفیکیشن از کہ اس ٹائم پہ فار ایگزامپل بینکس پرفارم ایٹ اے ٹائم جب ہائی انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں. اگر آپ نے بینکس میں انویسٹ کیا ہوا ہوگا اور حالانکہ آپ کے آٹوز نہیں چل رہے, یو ول اسٹل بی گیٹنگ انکم فرام دا بینکس ان دا فارم آف کیپٹل گینز. دین اندر ویری امپورٹنٹ پارٹ از اگر کچھ بھی نہیں چل رہا, بیئر مارکیٹ آئی ہوئی ہے اینڈ چلے ہم فرض کرتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے, کوئی بھی سیکٹر نہیں چل رہا, ڈیویڈینڈ انکم is going to help you over here. اگر آپ نے ایک حصہ اپنے پورٹ فولیو کا ڈیویڈینڈس میں ڈالا ہوا ہے, you're going to be earning from that, right? So now another important part which is chapter 20, margin of safety as the central concept of investment. Number 1, margin of safety کا مطلب, margin of safety کا مطلب ہے کہ آپ کی ایسٹ, آپ کسی ایسٹ کو اس کی انٹرنسک ویلیو سے کم پرائس پہ خریدتے ہیں. یہ آپ کو ایک بفر دیتا ہے تاکہ آپ کی انالیسس غلط ثابت ہو تو بھی آپ کا لاس لمیٹڈ ہو. اگین دس از ریفرنگ دا سیم تھنگ کہ گو آن ویلیو, ہائپ پہ نہیں جائیں. لائک کمپنیز لائک گیم اسٹاپ وچ ریلی ٹرینڈڈ آپ کے انٹرنیشنل US اسٹاک مارکیٹ میں, رائٹ. So in areas like that what ends up happening is کہ کیونکہ آپ کی intrinsic value بہت strong ہوتی ہے تو it will eventually always come back to where it is fundamentally supposed to be in the stock market. بہت سارے الگ الگ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی پرائسز افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزوں کو, اسپیشلی ان کنٹریز لائک پاکستان. فکس دا ٹیلی پرومپٹر پلیز. اینڈ بیکاز آف آل آف دیز تھنگز یور شیئر پرائس may be affected and it will eventually come back to where it is, which is why ہم کہتے ہیں کہ 3 سے 5 سال سے کم میں اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی شیئر کو ہولڈ کریں گے, then do not enter the stock market. It is not a place for you because وہ ایک سائیکل ہی اس کی 3 سے 5 سال کی ہوتی ہے منیمم. Okay, so coming to number 2 which is of chapter 20, intrinsic value. انٹرنسک ویلیو کو ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ارننگس اور گروتھ پراسپیکٹس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہوتی ہے جس میں آپ فیوچر انسرٹنٹیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. سو واٹ دس ڈز از یہ آپ کو نمبرز میں بہت لاجکلی بتائے گا کہ ویئر دا کمپنیز فائنینشیل ہیلتھ اسٹینڈس. وائی از دس امپورٹنٹ؟ دس از امپورٹنٹ بیکاز اگر آپ کی کمپنی میں فلکچویشنز آئیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کمپنی کتنی فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو آپ کس طرح سے کانفیڈنٹ رہیں گے اپنے اسٹینڈ میں کہ نہیں دس از اے گڈ کمپنی, از گوئنگ ٹو ڈو ویل, اٹ ول گو بیک اپ, آئی ول اسٹے ود اٹ. اسی کی وجہ سے آپ پینک سیلنگ کر کے یو کین میک دا مسٹیک آف ایگزٹنگ ایٹ دا رانگ ٹائم. نمبر 3, مارجن آف سیفٹی کا فائدہ. اگر آپ کسی اسٹاک کو اس کی انٹرنسک ویلیو سے 30 to 50% کم پرائز پر خریدتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسٹرانگ مارجن آف سیفٹی ہوتی ہے. یہ آپ کو مارکیٹ ڈاؤن ٹرن میں پروٹیکشن دیتی ہے اور ایک کمپنی اچھی پرفارم کرے تو آپ کو اچھے ریٹرنز ملتے ہیں. Which again means کہ buy on discounts, right? When you buy on discounts, what ends up happening is that you get a great price and then وہ پہلے اپنی fair value پہ نہیں ہوتا تو اس کے fair value پہ اگر وہ آ جائے گا تو آپ کو وہیں 20, 30, 50% کا profit ہو جائے گا and then اوپر سے if it shows more growth آپ کو مزید profit ملے گا, right? In the face of capital gains. Number 4, diversification اینڈ مارجن آف سیفٹی. ڈائیورسفیکیشن اینڈ مارجن آف سیفٹی دونوں مل کر آپ کے پورٹ فولیو کو اسٹرانگ بناتے ہیں. اگر آپ کی ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو میں ہر انویسٹمنٹ کے لیے مارجن آف سیفٹی مینٹین کرتے ہیں وچ مینز انویسٹنگ ان اے بیئر مارکیٹ, تو آپ کا اوور آل رسک کافی کم ہو جاتا ہے. بیئر مارکیٹس آر اے گریٹ ٹائم ٹو انویسٹ. لوگ قریب ہی نہیں آتے اس ٹائم پہ, رائٹ, اسٹاک مارکیٹ کے, لیکن دیٹ از دا رانگ تھنگ ٹو ڈو بیکاز بیئر مارکیٹس آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ پرائس ملٹیپلس کی مارکیٹ کو مزید ڈسکاؤنٹس پہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 5, انویسٹمنٹ ورسز اسپیکولیشن. گراہم کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اور اسپیکولیشن میں فرق ہے. انویسٹمنٹ وہ ہے جس میں آپ تھرو انالیسس کے بعد پرنسپل کی سیفٹی اور ایڈیکویٹ ریٹرن کی امید رکھتے ہیں. اگر یہ کرائٹیریا فلفل نہیں ہوتا تو وہ اسپیکولیشن ہے, وچ مینس کہ اگین اسٹڈی یور اسٹاکس بفور یو بائی دیم, اسٹڈی یور فنڈز بفور یو آر پارٹیسپیٹنگ ان دیم اینڈ میک ویری کیئرفل کنسائز ڈیسیژنز. So the conclusion is that the intelligent investor کہ یہ دونوں چیپٹرز ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مارکیٹ کی فلکچویشن سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے انویسٹمنٹس میں مارجن آف سیفٹی مینٹین کرنا چاہیے ہے. اس طرح ہم اپنے انویسٹمنٹس کو لانگ ٹرم میں سیف اور پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں.
So, essentially, this brings us to the end of our lesson part, which means that we're going to take a very short break. Grab your nashta, grab your omelets, grab all of whatever you need to get comfortable, get seated comfortably. We're going to have a very interesting conversation on investment and the climate of investment in Pakistan. Stay with us. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop, and we were just talking about, if you guys are just tuning in, make sure to check out the episode on YouTube. We spoke about The Intelligent Investor, jo meri principal kitab hai on investment, right? This is the book that I follow to death, and also Warren Buffett as well. So, abhi to mazid have a conversation on investment and the current investment climate Pakistan mein, hamare saath maujood hain Sherdil Ismail, who is not only a participant in our capital markets but also works in them. Thank you so much for being with us, Sherdil, once again. So much for having me today. So, Abhi, I was talking about The Intelligent Investor. I'm not sure if you were watching the show or you managed to catch that, but I let's. was. Okay. So, essentially, let's start with talking about the difference between trading and investment. Acha, so trading and investment. So I was listening to you, and especially when you were talking about Intelligent Investor and Benjamin Graham. So there are three things, right? Investment and trading. People need to understand the differences between investment and trading. जी. अब investment जब आप करते हैं, right? You need to first understand what your own wants and needs are. आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है जिसके अंदर आपने वो इन्वेस्टमेंट रखनी है और इन्वेस्टमेंट जो होती है दैट इज यूजुअली लॉन्ग टर्म बाय लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 2 to 3 to 5 to 10 years right down the line. अब इन्वेस्टमेंट में what you do is you basically look for the areas and the sectors which are going to be popping in the coming future. Let's suppose in Pakistan की हम बात करें, not a buy or sell call, we are looking at the automobile sector and especially the EV sector, right? Which is the electric vehicle sector. अब उसमें जो participants हैं, जो companies उसमें manufacturing की तरफ जा रही हैं और जो companies और बाकी international companies के साथ अभी MOU sign कर रही हैं और उनके साथ agreement के साथ आगे चल रही है. So, you know, those companies are the ones where we will be overall a bit better on in the future. उसके साथ साथ अगर हम देखें, हमने basically investment is all about understanding the company, A, the management, B, how the management is actually going to run the company, and then C, we need to see the global forecast कि दुनिया किस तरफ जा रही है. जहाँ दुनिया जाएगी उसी तरीके से आप भी पैसा कमाएंगे क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? अगर हम छोटी सी बात करें इन्वेस्टमेंट की और कोविड टाइम्स की बात करें, जब कोविड आया तो anyone who was half educated on financial awareness or had financial literacy, when the markets were falling due to panic, anyone with half a brain knew that देखें एयरलाइंस और होटल्स के स्टॉक्स अगर हैं तो उनको शॉर्ट सेल किया जाए और जहां आपकी फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर एडवाइजरी बिजनेसेस या वो बिजनेसेस जो लॉकडाउन के अंदर एक्सपैंड करेंगे उस पे आप अपनी पोजीशंस इन्वेस्ट करें और लोगों ने बहुत पैसा कमाया. कोविड के टाइम पे फार्मा से ही लाओ माल बना हुआ था. फार्मा बिल्कुल, और नॉट पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. तो अब हमने देखा सबसे पहली बात कि ये होगी इन्वेस्टमेंट कि आपने अपनी एक जहन बनाया, एक टाइम फ्रेम लिया, अपना रिस्क लिया और आपने अपना पैसा रिस्क समझते हुए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और आपने इंतजार किया पेशेंटली. अब ट्रेडिंग क्या है? देखिए, ट्रेडिंग इज बेसिकली एक चीज लेना और उसको फिर बेचना एक रेट पर. अगर आप 1 रुपए की एक चीज लें और उसको 2 रुपए या 1.5 रुपए की बेचें तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे. व्हाई? बिकॉज 50 पैसा या 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है. But it is not as simple as it sounds. A lot of people think trading is a very easy way to make money, but it's not. I believe trading is far more difficult than investment. Agreed. बिल्कुल. लोग ट्रेडिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि it's easy, right? Millions and billions of rupees, hundreds and lakhs of rupees, just one touch of the screen, you know, position is bought, position is sold. So वो एक psychological आपके दिमाग में होता है कि it is not that hard, whereas investment is hard, but that's not true. Trading में सबसे पहली बात ये आपको समझना चाहिए, who are you competing against? You're competing against the mutual funds, you're competing against the institutions, you're competing against the insurances, banks, retail investors, companies, brokers, international companies and international investors, and all those big investors
جن کے پاس آپ سے ملینز اینڈ بلینز روپیز زیادہ ہیں. تو when you are competing against them, آپ کے اندر کیا اسکل ہے, کیا آپ کے اندر خوبی ہے کہ آپ جب ان سے کمپیٹ کریں گے تو آپ جیتیں گے. اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز یو تھنک دیٹ یو مائٹ گیٹ لکی, دیٹس ناٹ کالڈ ٹریڈنگ, دیٹس کالڈ اسپیکولیشن, جو آپ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی. سو دیٹس کالڈ اسپیکولیشن, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سٹا. اگر آپ سٹا کریں گے, اگر آپ اس پہ اسپیکولیشن کریں گے, تو there is a high probability of you losing your money. And once you will lose your money, it is not because the stock market is manipulated or the stock market ہے نقصان دے دیا یا یہ مارکیٹ ہی خراب ہے. یہ اس لیے نہیں دیا, یہی حرکت اگر آپ کسی بھی کاروبار میں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹریڈنگ, اینڈ ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو Right. انفارمیشن, Anyway, so let's move on to another question because we don't have that much time and I have a lot of things that I want to ask you. Thank you for that. تو آپ کے لیے what is the need of the time and کس سیکٹر پہ گورنمنٹ کا سب سے زیادہ فوکس اور اسپینڈنگ ہونی چاہیے؟ اچھا, دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. دیکھیں پاکستان اس ٹائم پہ فیڈرل بجٹ بھی آ رہا ہے, اور آپ نے ابھی یہ جو سوال کیا بڑا اہم سوال ہے. پرسنلی وٹ آئی تھنک, جس طرح دنیا جا رہی ہے اور دنیا کے جو ابھی ماڈرن جو ڈے اینڈ ایج کی جو ریکوائرمنٹس ہے, دیٹ از ایجوکیشن. دیکھیں ہماری عوام, ہمارے پولیٹیشینس, ہمارے تھنک ٹینکس, ہمارے اکنامک پالیسی میکرز کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ ہماری ایک بیک بون ہے, وہ ہماری پاپولیشن ہمیں بچائے گی, ہماری پاپولیشن ہمارا ایسٹ ہے. بٹ دیکھیں پاپولیشن ایسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہی پاپولیشن آپ کی پوٹینشیل ورک فورس ہے, وہ ورک فورس آئدر ملک سے باہر جا کے یا پاکستان میں بیٹھ کر کام کرے گی, اور آپ کو اس کے تھرو آپ کا جی ڈی پی چلے گا, پیسے کمائیں گے. بٹ اگر آپ کی عوام, میجورٹی عوام الٹریٹ ہے, رائٹ, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ اسکلڈ نہیں ہے, تو وہ ایک لائبلٹی ہے آپ کے اوپر. اب اس کو ہم نے لائبلٹی سے ایسٹ کس طرح بنانا ہے, وہ ہم نے فوکس کرنا ہے ٹورڈز اسپینڈنگ آن ایجوکیشن. تو دیکھیں 0.5% آف دا ٹوٹل فیڈرل بجٹ جو ہے دیٹ از فار ایجوکیشن, 0.5%. اور یونیسکو نے, جو یونائٹڈ نیشنز کا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہوا کہ 4% ایک ملک کی جو ٹوٹل پبلک ایکسپینڈیچر ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے, وہ 4% ہونا چاہیے. حالانکہ ہم 350 ارب روپے پی آئی اے کی ڈیٹ کا ہم نے پبلک بکس پہ ڈال دیا, لیکن یہی 350 ارب روپے اگر ہم نے ایجوکیشن کی طرف ڈالے ہوتے تو سوچیں کیا سے کیا ہو جاتا. بالکل, دیکھیں ٹوٹل پبلک ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن از جسٹ 1.9%, whereas یونیسکو کہتا ہے allegedly, وہ بھی alleged. اس کے ساتھ ساتھ 39 to 40% of our population above the age of 10 cannot formulate a sentence, cannot read, cannot write. تو آپ دیکھیں آپ کی جو میجورٹی آبادی ہے, میجورٹی عوام ہے illiterate, uneducated, تو وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے, اور یہ ایک آگے جا کے ایک بہت بڑا کرائسس کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے, ایک بہت بڑی کرائسس ہو سکتی ہے پاکستان میں اگر ہم اس چیز کے اوپر نہ ابھی فوکس کریں اور اس چیز کو نہ حل کریں. اور اس طرح مشکل نہیں ہے ابھی سے, جس طرح ہم انڈیا سے سیکھیں, انڈیا نے جس طرح یونیورسٹیز, اسکولز اور تعلیم کے اوپر زور دیا, اور آج دیکھیں وہ ایک آئی ٹی ہب, ایک آئی ٹی کافی سارے سیکٹرز پہ وہ ایک ورلڈ کا لیڈر ہے, اور وہ ان کمپنیز کو جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے اوپر راج کری تھی, وہ ان کو اب کمپیٹ کرتا ہے. So this is my 2 cents on your question, and I think personally that education should be the number one priority of the government right now. So gold, my not so favorite asset class. Gold is skyrocketing. کیا یہ صحیح وقت ہے انویسٹ کرنے کے لیے گولڈ میں؟ دیکھیں ایک one rule of thumb that we all should follow is that not everything that shines is gold, right? تو انویسٹمنٹ میں جو بھی چیز اوپر جا رہی ہوتی ہے تو یو شوڈ ناٹ آلویز جسٹ فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ کر کے آپ کو نہیں سوچے کہ آپ کو میجورٹی لاس ہوگا. دیکھیں گولڈ اوپر جا کیوں رہا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے. گولڈ جا رہا ہے انسرٹینٹی کی وجہ سے, بی اٹ دا اکنامک ٹریڈ وار, بی اٹ دا یوکرین رشیا وار, بی اٹ دا پیلسٹائن اینڈ وہ کون سا ملک ہے, اسرائیل, کوئی ملک ہے اسرائیل, اس کے ساتھ جو ان کی لڑائی چل رہی ہے, اس کی وجہ سے ایک گلوبلی سٹیج پر ایک آپ کی انسرٹینٹی ہے, جس کی وجہ سے گولڈ پہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ اینڈ پیپل آر پارکنگ دیئر منی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہم سب کو پتا ہے گولڈ از اے سیف ہیون ایسٹ, یہ ہر کوئی بندہ بات کرتا ہے, بٹ دیکھیں گولڈ از این انپروڈکٹیو انویسٹمنٹ, بٹ نن دا لیس اٹ آفرز آپ کی جو پیسہ ہے وہ اس کو انفلیشن سے بچا لیتا ہے, رائٹ. سو انفلیشن ول ناٹ eat away your money if you put it in gold. So the main reason why gold was going up was because President Trump came into power, and when he started the economic trade wars with China,
market started falling. اور جب بھی uncertainty ہوتی ہے, recession کی fear ہوتا ہے, اور inflation آج کل آپ نے notice کیا ہوگا ever since COVID کے end سے ہماری inflation دنیا میں ایک overall trend آیا کہ inflation اوپر جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا پیسہ گولڈ میں پارک کرنے لگ گئے. میرے حساب سے گولڈمن سیکس کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ end of this year 2025 gold will be up 8%, which is roughly $3,100 I believe. تو gold ہے bullish, but nonetheless gold is a safe haven asset. اپنا پیسہ پارک کرنا جس نے سستے پہ خرید لیا تھا اسی کو فائدہ ہوگا. اب کسی نے خریدنا ہے تو doesn't make any sense, right? لوگوں نے لیا. پاکستان میں گولڈ روزانہ 1,000 2,000 3,000 5,000 روپے اوپر جا رہا تھا, اور لوگوں نے اس چیز پہ فومو کرتے ہوئے ہماری ایز پاکستانیز نا, ہماری بڑی ایک بیسک فلسفی ہے, بائی ہائی سیل لو. یہ پوری دنیا میں, یہ پوری دنیا میں, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. دس از واٹ دا بگ انویسٹر وانٹس, از بیکاز ہی نیڈس ٹو سیل, رائٹ. اگر مجھ جیسے لوگوں کو لیکوڈیٹی چاہیے ہوتی ہے. اب دیکھیے اگر پاکستان میں انفارچونیٹلی ڈالر اسپیکولیشن ہوتی ہے, رائٹ, فارن ایکسچینج میں, تو اگر ڈالرز جب کووڈ کے بعد ہمارا جو کرائسس چل رہا تھا, کافی سارے لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. I'm not saying that that's a good thing. I'm saying I condemn it and it's very harmful for the country, but I'm just giving it an example. جب لوگوں نے کیا تو ایک 170 سے ڈالر کو اٹھا کے وہ 280 پہ لے گئے. جب 280 پہ چلا گیا ڈالر, تو لوگوں نے شور مچایا, لوگوں نے رومرز پھیلائے کہ ڈالر اب ہو جائے گا 350 روپے. 300 روپے بھی بلیک مارکیٹ میں ٹچ کیا. وہاں سے جب لوگوں نے, عوام نے ایک دم سے ڈالر بائنگ کی, وہاں سے ٹھگ ڈالر آج تک 270. تو یہ فائیٹ کرنسی کی خریداری ان ایکسچینج فار فائیٹ کرنسی مجھے کبھی نہیں سمجھ آیا. اوکے, سو پاسو انکم وایا اسٹاکس, از دس اے ریالٹی یا یہ بس ایسی چیز ہے جو لوگ بولتے ہیں؟ بہت بڑی ریالٹی ہے, اسپیشلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں. اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کمپیئر کریں دنیا کی گلوبل اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ, یا ایکوٹی کے ساتھ, اسٹاکس کے ساتھ, تو پاکستان میں ایک خوبی یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں, دوز آر ون آف دا ہائیسٹ ڈیویڈنڈ ییلڈ گیونگ کمپنیز. جتنا ڈیویڈنڈ ییلڈ مطلب سالانہ ڈیویڈنڈ پاکستان کی کمپنیز دیتی ہیں, اتنا پرسنٹیج میرے حساب سے اور ملک کی کوئی کمپنیز نہیں دیتی. امریکہ کی ڈیویڈنڈ ییلڈ ڈو یو ہیو اینی لائک, بیکاز سنس آپ خود ایک پارٹیسپینٹ ہیں اینڈ ایک سمون ہو ورکس ان دا کیپٹل مارکیٹس, آپ کے پاس ایسی کوئی ایگزامپلز ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ون آف سم ون ہو مینیجز دیر خرچے وایا بگ ڈیویڈنڈ انکم, کیونکہ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا. بالکل, کافی سارے ہمارے کلائنٹس اور انویسٹرز ہیں, اور کافی سارے میرے دوست ہیں, اور کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح ٹائم پر اوور اسپین آف 1 ایئر یا 2 سال میں انہوں نے اپنی بائنگ کمپلیٹ کی, اور آج ان کے گھر کا جو چولہا ہے, ان کے جو گھر کا خرچہ ہے, جو ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, دیٹ از ڈیویڈنڈ انویسٹمنٹ, رائٹ. پاکستان ہیز ونڈرفل کمپنیز, we all have access to those companies online. اب گوگل کریں پاکستان ٹاپ ڈیویڈنڈ ییلڈ کمپنیز, 15 سے 20% اینوئل ڈیویڈنڈ ییلڈ دینے والی کمپنیز ہمارے پاس بے تحاشا ہیں. پہلی بات. دوسری بات, ہسٹوریکلی 5 سے 8 سال کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ وہ دیتی آ رہی ہے کنسسٹنٹ ڈیویڈنڈ. اگر کسی نے 15% نہیں دیا تو مے بی اگلے سال 18 دے دیا ہوگا, 18 نہیں دیا تو 16, بٹ roughly above 15%. We have a handful of companies, and there are few companies that even go above that, right? There was this one IPP that was given 30% for the longest, 20% for the longest, right? So anyone who's financially literate can see کہ یار یہ companies, these companies are solid companies with solid management, with solid fundamentals, right? Amazing balance sheet. ان کمپنیز میں اگر آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں تو آف کورس پہلی بات پیسہ سیف ہے, دوسری بات آپ کو سال کے 15 سے 20% آ رہے ہیں, یو نو, اور اوپر سے شریعہ کمپلائنٹ ہے, حق حلال کے پیسے, اور آپ کے پاس ڈیویڈنڈ آ رہا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی اور آپ کو ڈیویڈنڈ آتا رہا, آپ اسے اپنے خرچے چلائیں یا آپ اس کو ری انویسٹ کریں, کمپاؤنڈ کریں. پیپل ہیو a misconception کہ اسٹاک ایکسچینج میں انٹر کرنے کے لیے نا آپ کے پاس بہت پیسوں کی ضرورت ہونی چاہیے, مطلب بہت پیسوں کی ضرورت ہے, یو نیڈ اے ہائی اماؤنٹ ٹو اسٹارٹ انویسٹنگ. تو آپ بتانا چاہیں گے واٹ از دا منیمم؟ آئی تھنک آپ کو اگر کوئی جاننے والا بروکر ہو تو آئی تھنک وہ آپ کو 5,000 سے کھول سکتا ہے اکاؤنٹ, بٹ 5,000 از لیس اماؤنٹ. بٹ اینڈ میوچل فنڈ میں اگر کسی نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو 1,000 روپے سے کھلتا ہے. ہمارے آئی تھنک بروکرز کی جو اینوئل فی, اینوئل اکاؤنٹ اوپننگ چارجز ہوتی ہے, اس طرح کچھ ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ از اراؤنڈ 2,000 سے 3,000. اٹس اے لیجٹ وے. وہ خود تھوڑی بیچارے بروکرز رکھ رہے ہیں, ان کو تو ایک منیمم سا کمیشن مل رہا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ میننگ دیٹ, بٹ just putting it out there کہ میوچل فنڈس کے ایڈوانٹیجز میں سے ایک یہ بھی ہے. بٹ یس 1,000 5,000 از ناٹ مچ آف اے ڈفرینس دیر. دا ہول پوائنٹ از کہ آپ کے بہت لو بیریئرس ٹو انٹری ہیں, ان لائک ان لکوڈ ایسیٹس لائک ریئل اسٹیٹ.
And gold. And Illiquid نہیں ہے gold. but still نہیں unproductive. ویسے Unproductive. گولڈ کو یو کین بائی ٹوکنائز ڈیجیٹل گولڈ از ناٹ آپ ٹکڑوں میں بھی خرید سکتے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی تولا رائٹ Yeah. You can buy smaller amounts. But Shehadul, thank you so much for being with us. With that, You're welcome. we Thanks are for coming having to an end of the show, and I hope to have you on the show again soon. And aap log milungi tomorrow morning at 11 a.m. So I hope you guys like the little lesson. The Intelligent Investors, genuinely, this is a book I swear by. This is if you would say, an investor's Bible. Right? یہ بہت پرانی کتاب ہے جس کا نیا ورژن آیا and you know like someone like Warren Buffett talks about it so much. So I hope you guys enjoyed that and I shall see you guys tomorrow. Take care. Khuda Hafiz.